اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وراثت کی تقسیم میں کل ہم نے پڑھا کہ اگر ماں باپ فوت ہو جائیں تو اولاد کو کیا ملے گا۔ آج ہے کہ اگر اولاد فوت ہو جائے اور ماں باپ زندہ ہوں تو پھر ان کو کیا ملے گا۔ ولی ابویہ اور ماں باپ کے لیے ہے ابویہ لفظ، اصل میں ابوینی ہی تھا تو نون گر گیا، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اضافت کی وجہ سے اس کا نون گر گیا، ابوینی ماں اور باپ کے لیے۔ اچھا، یہاں جو ہے عربی میں جو ہے قانون ہے کہ مذکر کو پکارتے ہیں مؤنث کو، یہاں اموین نہیں فرمایا، ابوین، دو باپ، ماں اور یہ جو ہے ابن کا تسنیہ لایا گیا، یعنی ماں اور باپ دونوں کے لیے ابوین آیا ہے۔ عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ جو ہے غالب، اس کو کہتے ہیں تغلیب کا قاعدہ، یعنی تغلیب کیا، غالب ہونے کا قاعدہ۔ جیسے سورج اور چاند کہنا ہو تو عربی میں سورج مؤنث ہے اور چاند مذکر ہے، تو اس کو پھر قمرین کہتے ہیں، شمسین نہیں کہتے، چونکہ سورج مؤنث ہے اور چاند مذکر ہے، اس لیے قمر کو قمرین پھر دونوں۔ اچھا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں تو دونوں کو اگر پکارنا ہو تو عمرین کہتے ہیں، ابو بکرین پرسنالٹی کے حساب سے، یہ اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ مذکر کو خطاب کرتے ہیں۔ ولی ابویہ اور ان جو ہے اس کے ماں اور باپ کے لیے، لکلی ہر ایک کے لیے، واحد ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے السدس 1/6 حصہ، چھٹا حصہ ہے، مما ترک جو اس نے چھوڑا، یعنی ماں اور باپ جو ہے ان کی موجودگی میں اگر اولاد فوت ہو جائے تو اس کو کیا ملے گا، چھٹا حصہ، سدس ملے گا جو چھوڑا۔ ان کان لہو، اگر ہو اس کے لیے ولد، اولاد اس کی ہو، ولد بیٹا ہوتا ہے، بیٹے سے مراد یہاں اولاد ہے۔ فَإِن لَمْ، پھر اگر نہ ہو، یکن ہو، لہو اس کے لیے ولد، اور اگر اس کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ اور اس کے وارث ہوں، وارثہ لفظ واو راسا سے ہے، اس کے وارث ہوں، ابواہ، یہ لفظ بھی ابوانی ہے، جو ہے نون اس کا گر گیا ہے، مضاف الیہ کی وجہ، اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے۔ آسان طریقہ کیا ہے، اس کے بعد ضمیر لگ گئی اور ضمیر لگنے کی وجہ سے اس کا جو نون جمع اور تثنیہ کا نون گر جاتا ہے۔ تو ماں باپ کے لیے أُمِّهِ الثُّلُث، اور اس کی ماں کے لیے ہے ثلث، 1/3، اور جب 1/3 اس کی ماں کو ملے گا تو 2/3 جو ہے اس کے باپ کو مل جائے گا۔ فَإِن كَانَ، پھر اگر ہو، لہو اس کے لیے، اخوتن اس کے بھائی بہن ہو، تو فَلِأُمِّهِ تو اس کی ماں کے لیے ہے السدس، سدس کا چھٹا حصہ، 1/6 حصہ ہے، من بعد وصیت کے بعد، بہت سواد یا وصیت تاکیدی حکم، وصیت یوسی وصیت کی بہا اس کی، او دین یا دین، دال دانہ یا دین ہوتا ہے قرض ادا کرنے کے بعد۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، پہلے ہم نے پڑھا کہ اگر ماں باپ فوت ہو جائے تو اولاد کو کیا ملے گا، یعنی لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا جو ہے، اور اگر لڑکیاں جو ہے لڑکا نہیں ہے تو لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3 ان کو مل جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو نصف اس کو ملے گا۔ آج ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں اور اولاد فوت ہو جائے تو پھر کیا، والی ابویہ تو ان کے ماں اور باپ کے لیے ہے، لکل واحد منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے السدس جو ہے چھٹا حصہ ہے، مما ترک جو اس نے چھوڑا، ان کان لہو ولد اگر اس کی اولاد نہیں ہے۔
اگر مرنے والے کی جو ہے میت کی اولاد جو ہے اگر ان کان لہو ولد اگر اس کی اولاد ہے اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو پھر ماں اور باپ کو چھٹا یعنی 1/6 ماں کو اور 1/6 باپ کو ملے گا اور باقی 2/3 جو ہے نا اس میں اولاد ہوگی اس کی شریک یا اگر مرنے والا مرد ہے تو بیوی اس میں شریک ہو جائے گی یا بیوی اگر مرنے والی ہے تو باپ خاوند اس کا شریک ہو جائے گا 2/3 حصے میں۔ اگر اس کی اولاد مرنے والے کی اگر اولاد ہے تو وہ خواہ لڑکیاں ہوں خواہ لڑکے ہوں خواہ ملے جلے ہوں تو جو ہے ماں اور باپ کا جو ہے ماں کا چھٹا حصہ اور باپ کا بھی چھٹا حصہ ہوگا اور 2/3 حصہ اولاد کا ہو جائے گا یا اگر بیوی یا خاوند ان میں سے ہے تو ان کو ملے گا۔ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے یعنی میت کی اولاد نہیں ہے وَوَارِثَهُ تو اس کے وارث ہوں گے أَبَوَاهُ اس کے ماں اور باپ اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے صرف ماں اور باپ وارث ہیں فَلِأُمِّهِ تو اس کی ماں کے لیے ہے ثلث تو پھر ماں کو 1/3 حصہ مل جائے گا۔ اگر میت کی اولاد نہیں ہے کوئی اور وارث نہیں ہے اولاد نہیں ہے تو پھر جو ہے ماں کو 1/3 حصہ مل جائے گا اور باپ کو 2/3 حصہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ پھر اگر ہوں اخوت اس کے بھائی بہن ہوں جو فوت ہونے والا میت ہے اس کے بھائی بہن ہوں تو فَلِأُمِّهِ تو اس کی ماں کے لیے سدس تو 1/6 حصہ چھٹا حصہ پھر ماں کو۔ اگر میت کے بھائی بہن ہے اولاد نہیں ہے لیکن بھائی بہن اس کے ہیں تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باپ کو جو ہے باقی 5/6 حصہ باپ کو مل جائے گا۔ ماں اور باپ کی موجودگی میں بھائی بہنوں کو حصہ نہیں ملتا۔ من بعد اس کے وصیت یوسی وصیت اس نے کی بہا جس کی اودین یا قرض جو اس پہ اس میں جو ہے وصیت کا پہلے ذکر کیا گیا اور قرض کا بعد میں لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ سب سے پہلے اس کا مرنے والے کا قرض ادا کیا جائے گا جو اس کے ذمہ قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اگر اس نے مہر ادا نہیں کیا تو مہر بھی ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر جو اس نے وصیت کی ہے وہ وصیت پوری کی جائے گی اور وصیت جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا آدمی۔ اگر کسی نے 1/3 حصے سے زیادہ وصیت کی ہے تو اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتا 1/3 حصے کی وصیت کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اور سب سے پہلے اس کا مرنے والے کا جو ہے کفن دفن وغیرہ اس پہ خرچ کیا جائے گا۔ وہ اگر کوئی اولاد کہتی ہے تو ہم خود کر لیں گے تو وہ ٹھیک ہے ورنہ جو ہے نا اس میں سے وہ کیا جائے گا۔ پھر اس کا قرض جو اس کے ذمہ ہے اس کی وراثت میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ اگر قرض ادا ہونے کے بعد کچھ بچے گا پھر وہ تقسیم ہوگا اور تقسیم جو ہے وہ اسی طرح ہوگا کہ اگر اس کے اولاد ہے تو ماں باپ کو چھٹا 1/6 دونوں کو جو ہے نا مل جائے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ماں کو 1/3 حصہ ملے گا اور باپ کو 2/3 حصہ مل جائے گا۔ اگر میت کے بہن بھائی ہیں تو پھر ماں کا حصہ کم ہو کر 1/6 رہ جائے گا اور باقی 5/6 باپ کو ملے گا۔ ماں باپ کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن جی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور یہ وراثت کی تقسیم جو ہے یہ جو ہے صحیح طرح تقسیم ہونی چاہیے اور انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلا کام اس کی جو ہے وراثت تقسیم ہونی چاہیے۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے اور وہ حکم جس حساب سے حکم دیا اسی حساب سے اس کی میت کی وراثت تقسیم ہو جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔